وہ سب کچھ پا چکا تھا، دولت، عزت، اقتدار، مگر برسوں بعد جب وہ اپنے شہر لوٹا تو ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہی بازار تھے جہاں وہ کبھی مزدوری کرتا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک اجنبی بوڑھے نے اسے ایک عام سا پتھر دیا تھا، ایک پتھر جس نے نہ جادو کیا نہ معجزہ، بلکہ ایک انسان کو خود پر یقین کرنا سکھا دیا۔ یہ کہانی ہے فرحان کی، ایک مزدور کی جو قسمت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود قسمت بنا لیتا ہے۔ سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ فرحان اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے آبائی گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے اس نے اپنی کوئی انمول چیز کھو دی ہو۔ وہ اپنے شہر کی گلیوں اور بازاروں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اور یہی وہ بازار تھے جہاں وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنے گھر کے قریب موجود اسی درخت کو دیکھا جہاں کسی زمانے میں وہ بوڑھا بیٹھا کرتا تھا جس نے فرحان کی زندگی بدلنے میں مدد کی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایران کے کسی شہر میں ایک نوجوان مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام فرحان تھا۔ صبح سے شام تک وہ کام کرتا اور طرح طرح کی سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط کندھوں پر بھاری بوریوں اور سامان اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے ساری دنیا کا بوجھ اسی پر لاد دیا گیا ہو۔ وہ کوئی عام مزدور نہیں تھا، بلکہ بہت محنتی، ایماندار اور ذہین بھی تھا۔ اسے بازار سے ایسا لگاؤ تھا کہ گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، مگر اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں جب وہ مالدار تاجروں کے قافلوں کو دیکھتا۔ ایک دن وہ بازار میں موجود ایک پرانے پھوارے کے پاس آرام کر رہا تھا کہ اسی وقت گورنر کا قافلہ نمودار ہوا۔ سپاہیوں اور خدمتگاروں کی ایک بڑی تعداد گورنر کے ساتھ تھی۔ فرحان حیرت سے اس شان و شوکت کو دیکھتا رہا اور دھیمی دبی ہوئی آواز میں خود سے کہنے لگا، میں کیوں نہیں؟ یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ مجھے بہتر زندگی کیوں نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ دن بھر محنت کرتا رہا اور شام سے کچھ دیر پہلے سر جھکائے اپنے گھر کی راہ چل پڑا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور اس کی کمر بھاری بوریوں کے بوجھ سے دکھ رہی تھی، مگر وہ اب بھی گورنر کے قافلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فرحان کے سادہ سے گھر کے قریب ایک پرانا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ایک جہاں دیدہ بوڑھا بیٹھا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں زمانوں کی حکمت جھلکتی تھی۔ وہ روزانہ فرحان کو وہاں سے گزرتے طرح طرح کے خیالوں میں کھوئے اور پریشان دیکھتا۔ نہ تو فرحان نے اور نہ ہی اس بزرگ نے کبھی آپس میں بات کی تھی۔ جب فرحان گھر کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ کو دیکھ کر ایک لمحے کو رک گیا۔ بوڑھا اپنے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھامے پڑھنے میں مشغول تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر فرحان پر پڑی، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا، ہاؤ بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ فرحان حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ یقین کر سکے کہ آواز اسی کے لیے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے چچا؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مجھے نہیں، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو، آخر بات کیا ہے؟ یہ سن کر فرحان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی ایسا شخص مل گیا ہو جو اس کے دل کی بات سن سکے۔ زندگی کی تلخیوں سے بھری آواز میں اس نے کہا، چچا کیا بتاؤں، میں ایک مزدور ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں مگر اپنے خوابوں کی تعبیر تک نہیں پہنچ پاتا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں، انہی خوابوں کی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں۔ کیا میرا نصیب یہی ہے کہ میں صبح سے شام تک پسینہ بہاؤں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو؟ میں اپنی زندگی ایک مزدور کی طرح نہیں گزارنا چاہتا، مگر کروں تو کیا؟ میرے پاس اپنی مضبوط کمر اور کندھوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بوڑھے نے کتاب ایک طرف رکھی اور گہری نظر سے فرحان کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، بڑے خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر صرف خواب دیکھنا، جسمانی طاقت ہونا اور مسلسل محنت کرتے جانا کافی نہیں۔ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کل اس درخت کے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ فرحان ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ بوڑھے کی باتوں نے اس کی دلچسپی بڑھا دی تھی، مگر پھر بھی دل میں شک تھا۔ اس نے پوچھا، کیسا راز؟ بھلا ایک راز میری زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، جب تم اس راز کو پالو گے تو راستہ اور منزل خود بخود تمہارے سامنے ہوں گے، مگر سب سے پہلے تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ فرحان نے شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اس رات وہ گہرے خیالوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے ذہن میں کشمکش تھی،
ایک طرف عقل کہتی تھی کہ بوڑھے کی باتیں محض خیال ہیں، اور دوسری طرف دل آہستہ سے سرگوشی کر رہا تھا کہ شاید اس بزرگ کے پاس واقعی کوئی ایسا راز ہو جو اسے اس کے خوابوں کی منزل تک پہنچا دے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی فرحان جاگ اٹھا، جلدی سے تیار ہوا اور سورج نکلتے ہی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ اسی درخت کے پاس پہنچا اور بوڑھے کو معمول کی جگہ پر کتاب کے ساتھ بیٹھا پایا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، شاباش بیٹے، وعدے پر قائم رہنا کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ امید بھری آنکھوں سے فرحان اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، میں حاضر ہوں چچا، بتائیے وہ راز کیا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ بوڑھے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور فرحان کو دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جس کے پاس ہو اس کے لیے خوشبختی لاتا ہے اور مواقع پیدا کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ صرف دروازے کھولے گا۔ جب تک تم تدبیر، عزم اور صبر سے کام نہیں لوگے، یہ پتھر تو کیا، کوئی چیز بھی تمہیں کامیاب نہیں کر سکے گی۔ فرحان نے ہاتھ میں پتھر لیا اور حیرت سے دیکھنے لگا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، مگر یہ تو بس ایک پتھر ہے، اس سے بڑے بڑے پتھر تو میں روز اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہوں، یہ میری زندگی کیسے بدل دے گا؟ بوڑھا نرمی سے مسکرایا اور بولا، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں اشارے اور مواقع ملیں گے، بس ان کی تلاش میں رہنا۔ فرحان کو اب بھی یقین نہ تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اس نے بازار کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ آج ایک نئی شروعات ہے۔ اس نے بزرگ کو الوداع کہا اور حکمت بھرے الفاظ ذہن میں سمیٹ کر بازار کی طرف بڑھ گیا۔ بازار میں اس نے چند تاجروں کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ ایک بڑے تجارتی قافلے کا ذکر کر رہے تھے جو شام کو روانہ ہونے والا تھا۔ فرحان رک گیا اور غور سے سننے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ قافلہ دشوار سفر کے لیے ہنرمند اور طاقتور مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا یہ پتھر میرے لیے ایک موقع لایا ہے؟ کیا یہی وہ اشارہ ہے جس کا بزرگ نے ذکر کیا تھا؟ چند لمحوں کی سوچ کے بعد وہ قافلے کے سربراہ کے پاس گیا، ایک دراز قد اور چوڑے کندھوں والے آدمی کے پاس جس کا نام ابو ذر تھا۔ اس کی شخصیت میں رعب و دبدبہ نمایاں تھا۔ فرحان نے کہا، میں اسی بازار میں مزدوری کرتا ہوں، محنتی ہوں اور ایک موقع چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے قافلے میں شامل کر سکتے ہیں؟ ابو ذر نے تیز نگاہوں سے اسے پرکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، ہمیں کیسے یقین ہو کہ تم ایماندار اور محنتی ہو؟ فرحان نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ایک موقع ضرور دیں گے۔ ابو ذر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے فرحان، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن تمہیں اپنی صلاحیتیں ثابت کرنا ہوں گی۔ ابو ذر کی رضامندی سن کر فرحان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ اس کی زندگی بدل دینے والا ہے۔ اگلے روز وہ درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ سے دوبارہ ملا، دعائیں لیں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنے علاقے سے باہر نکلا تھا اور اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب اور نیا تھا۔ راستے میں قافلہ جہاں بھی رکتا، فرحان وہاں کی ہر چیز اور خاص طور پر پتھروں کو غور سے دیکھتا۔ وہ سوچتا کہ میری جیب میں جو پتھر ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ان پتھروں میں نہیں؟ اس نے کئی دن سخت محنت میں گزارے، جس کی وجہ سے اسے معمولی سی رقم مگر کافی سارا تجربہ حاصل ہوا۔ ان کا قافلہ اب ایک بڑے شہر میں داخل ہوا جہاں بہت سے تاجر ایک جگہ جمع تھے۔ وہ سب ولی عہد کے محل میں پیش آنے والے ایک عجیب مسئلے پر بات کر رہے تھے، ایک ایسے پراسرار خزانے کے بارے میں جو اسی شہر کے کسی کونے میں دفن تھا، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ ولی عہد کے پاس ایک نقشہ تو تھا جو پوشیدہ خزانے کی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن نقشے پر موجود علامات پیچیدہ تھیں اور ہر کوئی انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان کی باتیں سن کر فرحان نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہنے لگا، یہ موقع تمہارے سامنے ہے، یہ پتھر تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ اتنے میں منادی ہوئی اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بھی نقشے کے راز کو حل کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ بڑی کوششوں کے باوجود کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ فرحان نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، لیکن پھر ہمت کی اور آگے بڑھا۔ محافظوں نے اس کی حالت دیکھی تو بولے، رکو، کدھر منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ فرحان نے فوراً جواب دیا، میں نقشے کا راز حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، حلیے سے تو تم ایک معمولی مزدور لگتے ہو، اگر بڑے بڑے عالم اس نقشے کو نہیں سمجھ سکے تو تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ فرحان نے پھر جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کبھی کبھار مسائل کا حل وہیں سے آتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مجھے ایک موقع دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
सिपाहियों ने आपस में बहस और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। महल के अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वसीओ अरीज बरामदे थे, हर तरफ रोशनी और चमकती हुई आराइशें थीं। महल का वाली अपने तख्त पर बैठा था और इसके गिर्द मशीर और कई आलिम मौजूद थे, जिनके चेहरों पर मायूसी के आसार वाज़े थे। फरहान ने वाली के सामने सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैंने नक्शे के राज के बारे में सुना है और अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वाली ने शक भरी नज़रों से फरहान को घूरा, फिर अपने मशीरों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बहुत खूब, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमसे मजाक करेंगे। चलो, तुमने हिम्मत की है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर नाकाम रहे तो इस मजाक की सज़ा भुगत कर ही जाओगे। अब वो पुरस्रार नक्शा फरहान के सामने रखा गया, जो अजीबो-गरीब अलामतों और उलझी हुई लकीरों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इसका कोई सिरा ही नहीं। फरहान ने गहरी नज़र से नक्शे का जायजा लिया, फिर उसे बुजुर्ग की वो नसीहत याद आई, अपने इर्द गिर्द तवज्जो दो, मुशाहिदा करो और सब्र का दामन कभी न छोड़ो। फरहान ने महसूस किया कि नक्शे की ये अलामात हूबहू वैसी ही हैं जैसी नक्शो नगार सफ़र के दौरान उसने कुछ पत्थरों पर देखी थीं। उसने इन अलामतों और शहर के मशहूर मकामात के दरमियान ताल्लुक़ समझने की कोशिश की। फिर उसने बुजुर्ग के दिए हुए पत्थर को हाथ में पकड़ा, आंखें बंद कीं और चट्टानों पर बने नकूशो निगार के बारे में सोचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने लकीरों को तरतीब देना शुरू किया। कुछ देर बाद तस्वीर वाज़ेह होने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरहान ने एतमाद से सर उठाया और कहा, मेरे आका, खजाना बाजार कबीर के करीब एक पुराने फवारे के नीचे दफन है। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, कोई कुछ ना कह सका। वाली महल ने फौरन एक गिरोह रवाना किया ताकि फरहान की बात की तस्दीक की जाए। जब वलीअहद के कारकुनों ने बताई गई जगह पर खुदाई की तो वहाँ वाकई खजाना मौजूद था। कुछ ही देर में वो गिरोह आपस आया और सिपाही संदूक उठाए अंदर दाखिल हुए। ये संदूक सोने और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। फरहान ने ये मंजर देखा तो पत्थर निकाला, उसे चूमा और दोबारा जेब में डाल लिया। वाली तख्त से उठा और खुशी से मुस्कुराते हुए फरहान के करीब आया, बोला, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया नौजवान। बताओ, तुमने ये गुत्थी कैसे सुलझाई जो बाकी सबके लिए नामुमकिन थी। फरहान ने एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे आका, कभी कभार हमें चीज़ों को मुख्तलिफ जाविये से देखना होता है और उन्हें उन तजुर्बात से जोड़ना पड़ता है जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। वाली ने खुश होकर फरहान को ख़जाने का एक मौकुल हिस्सा बतौर इनाम देने का फ़ैसला किया और उसे महल में मशीर का ओहदा भी दे दिया। ये लम्हा फरहान के लिए किसी ख्वाब से कम न था। एक मामूली मजदूर जो बाजार के शोर व शराबे में भारी बोझ उठाया करता था, अब महल की शानदार राहदारियों में अपनी जगह बना चुका था। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जबान पर फरहान के चर्चे होने लगे। एक दिन वो महल के बरामदे में खड़ा उस शहर को देख रहा था जो अब उसके इंतजाम में था। बाजार जिंदगी से भरे हुए थे और हर तरफ रौनक थी। इस मंजर को देखकर वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करने लगा। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, जो कुछ मैंने हासिल किया वो सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि खुदा और उस बुजुर्ग की मेहरबानी है जिसने मुझे ये करामती पत्थर दिया। अब उसे अपने शहर और बाजार की याद सताने लगी। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा और बुजुर्ग से मुलाकात करेगा। अपने आबाई शहर पहुंचकर वो उसी दरख्त की तरफ बढ़ा जहां बुजुर्ग बैठे थे और अभी भी कोई किताब पढ़ रहे थे। फरहान ने बुजुर्ग को तमाम बातें बताईं कि कैसे और कहां उनके दिए हुए पत्थर ने उसकी किस्मत संवार दी। फिर उसने सवाल किया, चचा, मुझे बताएं ये पत्थर आपको कहां से मिला और ये मजीद क्या क्या करामत कर सकता है। बुजुर्ग ने बड़े सुकून से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सच पूछो तो ये पत्थर भी बाकी तमाम पत्थरों की तरह एक आम सा पत्थर है। मैंने ये पत्थर तुम्हें सिर्फ अलामत के तौर पर दिया था। कभी कभार इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए महज एक सहारे की ज़रूरत होती है। मैंने भी बस यही किया। तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाला ये पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारा खुदा और तुम्हारी मेहनत है। ये सुनकर फरहान को एक झटका सा लगा और कुछ मायूसी भी हुई, लेकिन फौरन ही उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग की इस बात में बड़ी दानाई है जिसे वो पहले ना समझ सका।